سب سے بڑا جو اب ایران کے لیے لاٹری پیکج آنے والا ہے وہ روس اور چین کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب سوچیں گے کہ $300 ارب ایران کو مل رہے ہیں، ڈیمیجز کے حوالے سے فریز کیے گئے فنڈز مل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام بڑی بڑی سرمایہ کاریاں بھی ایران میں آنے والی ہیں۔ پہلے ایران مالی دباؤ کا شکار تھا، لیکن اب جو سب سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کبھی بھی صرف ایران کے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسرائیل کو ہمیشہ ایران کی فوجی طاقت سے خطرہ تھا۔ ایٹم بم تو صرف ایک بہانہ تھا۔ ایران کے 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں کا ذکر بھی اسی مقصد کے لیے کیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس جنگ میں دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایٹم بم رکھنے والے ممالک بھی کئی مرتبہ حملوں کا شکار ہوتے ہیں۔ روزانہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ ایٹم بم نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایران فوجی طاقت نہ بنے اور ایران معاشی طاقت نہ بنے، لیکن اب دونوں کام ہونے جا رہے ہیں۔ اب ذرا سنیں کہ چین اور روس کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو جیسے ہی ایران پر پابندیاں ختم ہوں گی بڑے پیمانے پر ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایران اب روس سے کھلے عام جدید ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے جا رہا ہے۔ پہلے بھی ایران کے پاس روسی پرزے اور کچھ دفاعی نظام موجود تھے، لیکن وہ سب خفیہ طریقے سے حاصل کیے جاتے تھے۔ اب یہ سب کچھ کھلے عام خریدا جائے گا، کیونکہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں واضح طور پر یہ بات شامل ہے کہ امریکہ پرانی پابندیاں ختم کرے گا اور نئی پابندیاں آسانی سے نافذ نہیں کرے گا۔ دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نہ صرف پرانی پابندیاں ختم ہوں گی بلکہ نئی پابندیوں کا نفاذ بھی محدود ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب جو چاہے خرید سکے گا اور اس کے راستے میں پہلے جیسی رکاوٹیں موجود نہیں رہیں گی۔ اسی صورتحال میں ایران روس سے لڑاکا طیارے خریدنے جا رہا ہے اور اپنے پائلٹس کی تربیت بھی حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ ریڈار سسٹمز، ارلی وارننگ سسٹمز، سیٹلائٹ سسٹمز، الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی، فوجی صنعتی مینوفیکچرنگ اور دیگر جدید دفاعی ٹیکنالوجیز بھی حاصل کی جائیں گی۔ ڈرون اور میزائل سازی میں ایران پہلے ہی کافی آگے ہے، لیکن اب اس میں مزید جدیدیت لائی جائے گی۔ چین سے بھی ایران بہت سی چیزیں حاصل کرے گا۔ دفاعی نظام، جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز اور دیگر فوجی سازوسامان کے حوالے سے چین ایران کے ساتھ تعاون کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چین نے پہلے ہی روس سے جدید دفاعی نظام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اب ایران کے پاس میزائلوں اور ڈرونز کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور چین بھی ان میں دلچسپی رکھتا ہے تاکہ اپنی ضروریات کے مطابق مزید ترقی کر سکے۔ اب چین سے براہ راست پرزے فراہم کیے جائیں گے۔ ان میں الیکٹرانکس، سیمی کنڈکٹرز، ریڈار، سینسرز، کمیونیکیشن آلات، ڈرون کے پرزے، مینوفیکچرنگ کا سامان، سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹمز، مشینری اور پروڈکشن کے مختلف شعبے شامل ہوں گے۔ یعنی اب تصور کر سکتے ہیں کہ جو بھی فوجی سازوسامان ایران حاصل کرنا چاہے گا وہ براہ راست حاصل کر سکے گا۔ اس سے ایران مزید مضبوط ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے 4 سے 5 سالوں میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کے حوالے سے صورتحال کتنی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو معاشی فوائد ایران کو ملنے والے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے کئی دہائیوں تک اپنی پوری توجہ ایران کو معاشی طور پر کمزور رکھنے پر مرکوز رکھی، لیکن اب وہ تمام رکاوٹیں کمزور پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ چین، بھارت، پاکستان اور دیگر ممالک کو تیل اور گیس کی فراہمی مزید بڑھے گی۔ اس کے علاوہ منجمد اثاثے جو اس وقت فریز ہیں وہ بھی ایران کو واپس مل سکتے ہیں۔ بینکاری نظام میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور چین کے مالیاتی نظام کے استعمال میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے ایران کی کرنسی کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ ایران کی معاشی بحالی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایران کی کرنسی خرید رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے بعد ایران بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایران مزید مضبوط ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی فوجی ٹیکنالوجی اپنے اتحادیوں تک بھی پہنچا سکتا ہے، حزب اللہ کو دے سکتا ہے، یمن میں موجود اپنے اتحادیوں کو دے سکتا ہے اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھا سکتا ہے۔ اسرائیل کو اسی بات کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اب اسے اپنے دفاعی نظام کو مکمل طور پر اپ گریڈ کرنا ہوگا اور انٹیلیجنس آپریشنز کو بھی مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ انہیں خدشہ ہے کہ مستقبل میں اگر ایران کی فضائیہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کے قابل ہو گئی تو صورتحال پہلے سے بہت مختلف ہو جائے گی۔ اب سب سے اہم بات امریکہ کی ہے۔
امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مستحکم تیل مارکیٹ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں کا براہ راست اثر امریکی معیشت اور سیاست پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات میں کامیابی یا ناکامی پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر ایران کے ساتھ جنگ جاری رہتی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی تھی۔ نیتن یاہو اور ان کے اتحادیوں کی بہت سی حکمت عملیاں اس صورتحال میں ناکام بھی ہو سکتی تھیں۔ جب یہ جنگ جاری تھی تو امریکہ میں ٹرمپ کی مقبولیت کے حوالے سے بھی مختلف اعداد و شمار سامنے آئے۔ پہلے ایک مخصوص شرح کے مطابق لوگ ان کی پالیسیوں کی حمایت کرتے تھے، لیکن بعد میں مخالفت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس دوران ایک اور بڑا مقصد یہ تھا کہ تیل کی قیمتوں کو نیچے رکھا جائے تاکہ عام لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے، کیونکہ ٹیرف پالیسیوں سے جو فائدہ عوام تک نہیں پہنچ سکا تھا وہ کم از کم مہنگائی میں کمی کی صورت میں پہنچ جائے۔ اگر تیل سستا ہوگا تو مہنگائی بھی کم ہوگی۔ ٹرمپ یہ موقف اختیار کرتے رہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہ آتے تو دنیا ایک بڑے معاشی بحران اور کساد بازاری کا شکار ہو سکتی تھی۔ وہ اس بات کو بار بار دہراتے رہے کہ عالمی معیشت کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ ایک ایسا معاشی بحران تھا جسے بعض لوگ ماضی کی عظیم کساد بازاری سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے تھے، جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا۔ اس قسم کے بحران میں روزگار، سرمایہ کاری اور کاروبار سب متاثر ہوتے ہیں۔ آج بھی اس طرح کی صورتحال کے امکانات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اب ذرا اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ اسرائیل اور امریکہ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ اگر ایران کو دوبارہ مالی وسائل حاصل ہو گئے تو ایران مزید آگے بڑھ جائے گا۔ ایران اپنے میزائل پروگرام کو مزید مضبوط کرے گا، اور اگر اس وقت اسے نہ روکا گیا تو بعد میں اس پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روس اور چین بھی ایران کو دفاعی نظام اور دیگر جدید سہولیات فراہم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو مستقبل کی صورتحال کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے سامنے ایک اور بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر عالمی منڈیوں سے کھربوں ڈالر نکلنے لگے یا معاشی دباؤ پیدا ہوا تو دنیا ایک مرتبہ پھر بڑے معاشی بحران کی طرف جا سکتی ہے۔ اسی لیے امریکہ کی کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے مارکیٹ کو ریلیف دیا جائے، پھر درمیانی مدت کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی جائے اور اس کے بعد دیگر پالیسیوں پر عمل کیا جائے۔ اسی پوری صورتحال میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ بن رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ وہ ایران کو 300 ارب ڈالر نہیں دے رہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ براہ راست کوئی رقم نہیں دے رہے، بلکہ صرف ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں مختلف ممالک سرمایہ کاری کے ذریعے ایران میں ڈالر لے کر آئیں گے۔ پھر یہ سرمایہ بنیادی ڈھانچے، تعمیراتی منصوبوں، صنعتی نظام اور مختلف شعبوں میں استعمال ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ایران کا پورا نظام مزید مضبوط ہوگا۔ اس صورتحال میں نہ امریکہ کے لیے اور نہ ہی اسرائیل کے لیے پہلے جیسی گنجائش باقی رہے گی۔ اس کی ایک مثال سعودی عرب کے ساتھ بھی دی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب سعودی عرب کے بارے میں مختلف خدشات ظاہر کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں وہ ایک اہم علاقائی طاقت بن گیا۔ بعض امریکی رہنما چاہتے ہیں کہ ایران بھی ایک ایسا راستہ اختیار کرے جس سے خطے میں استحکام پیدا ہو سکے۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں آنے والے وقت میں آپ کو بہت ساری چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خطے کی سیاست، معاشی حالات، دفاعی معاہدے اور عالمی طاقتوں کے درمیان تعلقات سب تبدیل ہوتے دکھائی دیں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ اس پوری کشمکش میں آخر کس پوزیشن پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی آئندہ حکمت عملی کس طرح مرتب کرتا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں امریکہ کے سامنے ایک ساتھ کئی چیلنجز موجود ہیں۔ ایک طرف اسے اپنی داخلی معیشت کو سنبھالنا ہے، دوسری طرف عالمی منڈیوں میں استحکام برقرار رکھنا ہے، جبکہ تیسری طرف مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اس وقت جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں روس، چین اور ایران کے درمیان تعاون مزید بڑھ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک بھی اپنی نئی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ قطب ثالثی کے کردار کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ایسے انداز میں آگے بڑھیں جن سے خطے میں استحکام پیدا ہو۔ اسی طرح ترکی، سعودی عرب اور دیگر علاقائی ممالک بھی مستقبل کے ممکنہ اتحادوں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر یہ تعاون بڑھتا ہے تو خطے میں طاقت کا ایک نیا توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے اصل چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اس نئی صورتحال کا مقابلہ کس طرح کرتا ہے، کیونکہ اگر ایران معاشی، صنعتی اور فوجی لحاظ سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس پر دباؤ ڈالنے کے روایتی طریقے پہلے جتنے مؤثر نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف امریکہ یہ بھی چاہے گا کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں قابو میں رہیں،
مہنگائی کم ہو اور معاشی استحکام برقرار رہے تاکہ اس کے عوام کو ریلیف مل سکے اور سیاسی سطح پر بھی اسے فائدہ حاصل ہو۔ فی الحال تمام فریق اپنے اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ آنے والے چند سال مشرق وسطیٰ کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس پوری صورتحال میں کیا موقف اختیار کرتا ہے